بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی حیدرآباد کی جانب سے میں آپ کو دوسرے سیشن کے لیے ویلکم کرتا ہوں۔ اس میں ہم سورہ فاتحہ کی بقیہ آیات پڑھیں گے، لیکن پہلے حدیث، یہ حدیث نمبر 7 ہے پہلے باب سے ریاض الصالحین کے۔ حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن سخر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ تمہارے جسموں کو اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، اس لیے کہ جسم تو اس نے دیا ہے۔ اگر آپ پہلوان بھی ہیں اور اکڑ رہے ہیں تو کیا فائدہ ہے، اسی کا دیا ہوا ہے، اس کو شکر ادا کرنا چاہیے، اور صورت بھی اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ اصل چیز وہ تمہارے اعمال ہیں اور تمہارے دل ہیں، یعنی تقوی، نیت، اخلاص، محبت، یہ سارے دل کے اعمال ہیں، اور پھر اس کا رزلٹ نماز، روزہ، زکوٰۃ، اللہ تعالیٰ کی دین کی راہ میں کوشش، یہ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب ہم آتے ہیں اسپوکن عربک کی طرف۔ پچھلی کلاس میں ہم نے سیکھا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام یعنی سلامتی ہو، علیکم تم پر، ورحمۃ اللہ اور اللہ کی رحمت ہو، سلامتی ہو تم پر اور اللہ کی رحمت ہو۔ جواب میں کیا کہیں گے؟ ایک اچھی بات یہ ہے، سلام میں یہ کہا گیا ہے کہ سلام ویسا ہی جواب ویسا ہی ہو یا اس سے اچھا ہو، تو اب اس میں ہم ایک اچھا ایک لفظ بڑھا دیتے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ و یعنی اور، و یعنی اور، علیکم تم پر، السلام سلامتی، ورحمۃ اللہ اور اللہ کی رحمت، و اور برکاتہ اس کی برکتیں، برکتن کی جمع برکات، برکاتہ ہو یعنی اس کی، برکاتہ اور اس کی برکتیں یعنی اللہ کی برکتیں، یعنی کیا مطلب ہوا؟ اور تم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں۔ یہ ہوا اسپوکن عربک۔ اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف۔ گرامر میں ہم نے پچھلی بار کیا کیا تھا؟ ہوا یعنی وہ، ہم وہ سب، انت آپ، انتم آپ سب، انا میں، نحنو ہم سب۔ اس کے ساتھ اب ہم ایک ناؤن استعمال کرتے ہیں ایگزامپل کے ساتھ، ہوا مسلم، اوکے، وہ مسلم ہے۔ اچھا، عربی میں ہے کا لفظ نہیں ہے، ہی از کا لفظ نہیں ہے، اس لیے کہ ان اے سینس ریڈنڈنٹ ہے، ہوا مسلم، بس بات ختم ہو گئی، وہ مسلم ختم، ہے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، مسلم کی جمع مسلمون ہے۔ جمع کا یہ رول سکھا دوں میں آپ کو، اون اور این لگایا جائے تو جمع بن جاتی ہے، یہ جمع سالم کہلاتی ہے، یعنی سالڈ جمع، سالڈ پلورل۔ مسلم کی جمع مسلمون یا مسلمین، دونوں بھی صحیح ہے۔ کب آتا ہے مسلمون، کب آتا ہے مسلمین، وہ بعد میں دیکھیں گے ہم، لیکن مسلمون اور مسلمین دونوں بھی صحیح ہیں، اوکے۔ تو چلیے، ہوا مسلم، ہم مسلمون، انت مسلم، انتم مسلمون، انا مسلم، نحن مسلمون، ٹھیک ہے۔ اب میرے بعد جو ہے آپ دہرائیے، ہم 1 منٹ پریکٹس کریں گے، پھر ساتھ میں کریں گے، 2 منٹ کی پریکٹس ہے۔ ہوا مسلم، ہم مسلمون، انت مسلم، انتم مسلمون، انا مسلم، نحن مسلمون۔ یا تجوید کے 2 قاعدے بھی آپ کو سکھا دوں میں۔ انا الف نون الف لکھا جاتا ہے، لیکن انا پڑھا جاتا ہے ایز اف اس پہ الف نہیں ہے، کیوں یہ نہیں معلوم، لیکن ایک جو ہے کامن سینس کی بات یاد رکھیے آپ، کہ انسان ہمیشہ چاہتا ہے کہ میں کہوں، ہی وانٹ اسٹریچ، انا، تو انا کی انا کو وہیں ختم کر دیا گیا ہے، انا، اوکے۔ دوسرا رول جو ہے، انت اور انتم جو ہے، جیسے پنکھا ہے، پنکھا میں نون بولتے ہیں آپ، پنکھا بولیے، پنکھا نہیں آتا، اسی کو اخفا کہتے ہیں۔ تو انت انتم، اوکے، نون کو تا میں مرج کرنا ہے سپریس کرتے ہوئے، انت انتم، اور ڈبل اسٹریچ کے ساتھ، ڈبل اسٹریچ یعنی 2 حرکت، انت نہیں، انت انتم، اوکے۔ چلیے، ہوا مسلم، ہم مسلمون، اسپوکن میں نہیں بولیں گے یہ قرآن پڑھتے ہوئے، ورنہ جو ہے لوگ
غیر ضروری اس میں تکلف محسوس کریں گے. انت مسلم، انتم مسلمون، انا مسلم، نحن مسلمون، ہوا مسلم، ہم مسلمون، انت مسلم، انتم مسلمون، انا مسلم، نحن مسلمون. کیونکہ میں آہستہ بول رہا ہوں تو ویسے ہی آہستہ بولیے، کنٹرول سیکھیں گے انشاءاللہ تو اچھا رہے گا. انت مسلم، انتم مسلمون، تم مسلمون کہہ رہا ہوں میں اس لیے کہ میم پہ بھی تشدید آئے تو ڈبل کھینچنا ہے. ہوا مسلم، ہم مسلمون، انت مسلم، انتم مسلمون، انا مسلم، نحن مسلمون، ہوا مسلم، ہم مسلمون، انت مسلم، انتم مسلمون، انا مسلم، نحن مسلمون، ہوا مسلم، ہم مسلمون، انت مسلم، انتم مسلمون، انا مسلم، نحن مسلمون، ہوا مسلم، ہم مسلمون، انت مسلم، انتم مسلمون، انا مسلم، نحن مسلمون، ہوا مسلم، ہم مسلمون، انت مسلم، انتم مسلمون، انا مسلم، نحن مسلمون. ہو سکتا ہے آپ کو بوجھ لگ رہا ہو لیکن 3 منٹ کی پریکٹس اور اس میں ہم اگر 1100 لفظ سیکھ لیں قرآن کے، دیکھیے آپ کے اتنا آسانی سے سیکھ رہے ہیں. مگر آپ کو یہ کہیں کہ یہ وہ غائب ہے، وہ جمع ہے، یہ ہے اور ہوا نہیں، اشاروں سے جو ہے کام چل رہا ہے. اور ہم نے جمع بھی سیکھ لیا آج. مسلم کی جمع مسلمون یا مسلمین، یہ جمع سالم ہے، ٹھیک ہے. کافر کی جمع کافرون کافرین، صالح کی جمع صالحون صالحین، مشرک کی جمع مشرکون مشرکین. بالکل سمپل ہے. ہوا مسلم، ہم مسلمون، انت مسلم، انتم مسلمون، انا مسلم، نحن مسلمون، ہوا مسلم، ہم مسلمون، انت مسلم، انتم مسلمون، انا مسلم، نحن مسلمون. چلیے یہ ہو گئی گرامر. اب ہم آتے ہیں قرآن کی طرف. پہلے ہم پچھلی کلاس کا ریویژن کریں گے. پچھلی کلاس کا جو پارٹ ہے آپ اس میں دیکھ رہے ہیں، اس میں ترجمہ نہیں ہے. آپ کوشش کریں ترجمے کی، غلطی ہوئی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ میرے سامنے اس کا سولوشن ہے. میں آپ کو اگر غلطی ہو تو کریکٹ کر دوں گا، لیکن آپ سولوشن مت دیکھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطان تن سے. اسے کیا سیکھا ہم نے؟ من کا مطلب کیا ہے؟ سے. بہت اہم پریپوزیشن ہے. من مطلب سے. من الشیطان شیطان سے. الرجیم جو مردود ہے. اوکے، الرجیم جو رجم کی سزا ہے نا، پتھر مارنے کی، تو ریلیٹڈ ورڈ اس کا اس سے بھی ریلیٹڈ ہے، اس سے ریلیٹڈ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسمی نام سے، بی یعنی سے یا ساتھ، یہ دوسرا اہم پریپوزیشن ہے. بی یعنی ساتھ یا سے. اسم نام، اردو میں بھی ہے اسم. بسم اللہ اللہ کے نام سے. الرحمن نہایت مہربان یعنی جس کی رحمت میں جوش ہے. الرحیم رحم کرنے والا ہے جس کی رحمت میں تسلسل ہے. انٹینسلی مرسیفل اینڈ کنٹینیولی مرسیفل. الحمد للہ رب العالمین. الحمد ساری تعریفیں، للہ اللہ کے لیے. لی کا مطلب لیے، کے لیے یا لیے، یہ بھی یاد رکھ لیجیے آپ، بہت ہی اہم پریپوزیشن ہے. لی کا مطلب لیے. الحمدللہ اللہ کے لیے. اگر آپ کو کل لی کا مطلب یاد نہیں آ رہا ہے تو ہم پوچھیں گے آپ سے الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ ساری تعریف اللہ کے لیے. اس لیے کہ ہمیشہ انسان
ایسوسیشن سے جیسے میں نے کہا یاد رکھتا ہے. یہ جو پریپوزیشن ہم سیکھ رہے ہیں, یہ جو بھی لفظ سیکھ رہے ہیں, اس کے اپنے انوائرنمنٹ میں یاد ہو جاتے ہیں. پھر جب نئی جگہ آتے ہیں تو انسان پریشان ہوتا ہے کہ یہ مطلب کیا ہے. تو اس کو اگر یہ یاد دلایا جائے کہ یہ آپ یہ لفظ سیکھ چکے ہیں اور یہاں پر سیکھا ہے آپ نے, تو پھر اس کو یاد آنا شروع ہوتا ہے. اور یہ برین کا ٹپیکل پروسیس ہے. مثلا اگر آپ ایک نئے شہر میں, آپ کو اپنی گلی کا ایک آدمی بازار میں نظر آتا ہے, تو آپ کا ذہن فوری کام کرنا شروع کرتا ہے کہ یہ اس کو میں نے کہاں دیکھا ہے, اس کو میں نے کہاں دیکھا ہے, کہیں دیکھا ہے, کہیں دیکھا ہے. پھر برین کیا کرتا ہے, اس کو لے جا کے آپ کے محلے میں بٹھاتا ہے, پہلے بٹھا کے بولتا ہے ہاں یہ محل, پھر واپس لاتا ہے. تو برین جو ہے اوریجنل کانٹیکس میں بٹھا کے اس کو یاد کرتا ہے, اچھا یہ یہاں کا ہے یہ شخص. تو اسی طرح الفاظ کا بھی یہ معاملہ ہے. جب یہ الفاظ, یہ پریپوزیشنز جب آپ کو قرآن کریم میں آئیں گے یا اب آگے آئیں گے, اور اس وقت اگر آپ بھولیں تو ہم بولیں گے یہ آ چکا ہے, وہاں پر آیا ہے. تو ہر لفظ کے لیے ایک جملہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے, چونکہ جب قرآن کریم شروع ہوگا تو آپ کو یہ مثالیں بہت مدد دیں گی. آپ ان مثالوں, اس لیے جب آپ اب قرآن بھی پڑھتے رہیں گے نمازوں میں, تو اس کو پکا کرنا ہے, اس کا ایک ایک لفظ, ایک ایک ٹکڑا آپ کے ذہن میں صاف ہونا ہے. صرف مفہوم سمجھنے سے کام نہیں چلے گا, ایک ایک ٹکڑا صاف ہو, تاکہ جب یہ ٹکڑے بعد میں آئیں تو آپ کو بالکل آسانی ہو کہ بھئی یہ تو معلوم ہے ہم کو. بلکہ میں اسٹوڈنٹس کو مثال دیتا ہوں, جی آر ای میں آپ نے کئی الفاظ کے معنی یاد کیے ہوں گے, میں نے بھی یاد کیے تھے اپنے ایگزام کے دوران. اور بیرنز گائیڈ ہے, اس میں جو ہے 80 ورڈز کے 40 ورڈ لسٹ ہیں, اور ہر ورڈ کے لیے ایک جملہ دیا ہوا ہے, رائٹ. اور جملے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ معنی یاد کرتے ہیں. یہ ٹوفل میں بھی ویسے ہی ہے. اس لیے کہ آپ صرف ورڈ کے میننگ یاد رکھیں تو معنی جلدی یاد نہیں ہوتے. آپ جملے میں یاد کریں تو آپ کانٹیکس میں امیجنیشن کرتے ہوئے آسانی سے یاد کر سکتے ہیں, اور ریٹینشن بھی زیادہ ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی یہ رول رہے گا, جو بھی لفظ آپ سیکھ رہے ہیں اس کو کانٹیکس کو یاد